اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا تبارک و تعالی اپنی اس آیہ مجیدہ میں تمام بشریت کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی دست قدرت میں ہے۔ عزیزان محترم، خدا نے مسلسل ہادیان ہدایت کو بشریت کے لیے بھیجا۔ کبھی ایک زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب ہدایت لینے والے تو موجود ہوں لیکن ہدایت دینے والا نہ ہو، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پہلے بھیجا اور اس کے بعد دوسروں کو بھیجا، تاکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں ہدایت لینے والے تو ہوں لیکن ہدایت دینے والا نہ ہو، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس کمال کو حاصل کرے جس کے لیے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو یہی یہ زمانہ گزرتا گیا، حتیٰ کہ رسول خدا کی ختم نبوت کے بعد، رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے معصومین کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جنہوں نے اس شریعت کی حفاظت بھی کی اور لوگوں کو بھی گمراہی سے بچانے کے لیے مسلسل کاوشیں کرتے رہے۔ مولا علی آئے، ان کے بعد امام حسن، امام حسین، کرتے کرتے یہ سلسلہ پہنچا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کہ اللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے اس زمانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کر کے ظلمت سے نکل کر نور کی طرف جائیں۔ اور آج آپ سے جو تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنی ہے، میری گفتگو کا محور و مرکز بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہی ذات گرامی ہے۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام 10 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ میں ان کی ولادت با سعادت ہوئی، جب اس آسمانی اور نورانی مولود کی ان کے گھر میں امام نقی ہادی علیہ السلام کے صحن بابرکت میں جب ان کی ولادت سعادت ہوئی تو سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے، سب خوش ہوئے، ان کے سارے گھر والے امام حسن عسکری کی ولادت کی وجہ سے خوش ہوئے۔ اور ان کی والدہ حضرت حدیثہ خاتون اپنے زمانے کی بڑی ہی بافضیلت اور پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کے لیے شاید صرف یہی کہہ دینا کافی ہوگا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کی پناہ گاہ تھیں حضرت حدیثہ خاتون، جو کہ والدہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ اور امام حسن عسکری کی بالکل ابتدائی زندگی سے ہی ان کی کرامات کو دیکھ کر اہل مدینہ والے اور دوسرے حتیٰ کہ ملکوں کے لوگ بھی ان کی کرامات کو، ان کی اخلاقیات کو، ان کی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر ان کے معتقد تھے۔ ان کے اپنے خادم کہتے ہیں، جن کا نام ہے نصیر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو نوجوانی کے عالم میں، کہ امام جو مختلف لوگوں سے، مختلف ممالک سے جو لوگ آتے تھے، مختلف اقوام سے جو دوسرے لوگ آتے تھے، مختلف زبانیں بولتے تھے، جب وہ امام حسن عسکری کے پاس آتے تھے تو وہ آ کر اپنی زبان میں بات کرتے تھے اور امام حسن عسکری ان کو ان کی زبان میں جواب دیتے تھے۔ یہ ان کا خادم کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ امام حسن عسکری اپنے والد کی شہادت تک تو مدینے سے باہر بھی نہیں گئے، اور اس کے علاوہ نہ ہی یہ کسی جگہ پر جا کر انہوں نے کوئی زبان سیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں ان سے انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ میں حیران تھا۔ اسی حیرانگی کو دیکھ کر امام حسن عسکری نے مجھے کہا کہ تم کیوں شک کرتے ہو، کیونکہ اللہ نے بے شک اپنی حجت کو لوگوں کی مختلف زبانوں سے اور ان کی اقوام سے آشنا کروایا ہے، اور خدا ہی نے اپنی حجت کو تمام چیزوں اور تمام لوگوں پر برتری دی ہے، ان کو ان سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اور خدا نے
اپنی حجتوں کو، موت اور آنے والے جتنے بھی حوادث ہیں ان کے بارے میں اطلاع دی ہے، اور اگر اس طرح نہ کرتا تو پھر حجت خدا میں اور عام لوگوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح امام کا جو زمانہ گزرتا گیا، بعض لوگ ان کی کرامات دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور ان کے معتقد بھی ہو جاتے تھے، ان کی امامت کے قائل بھی ہو جاتے تھے۔ انہی میں بعض ظاہراً ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو آسانی سے نہیں مانتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بعض امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض لوگ ماننے والے نماز کے بعد اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ کر، تو امام حسن عسکری کی جو کرامات تھیں، جو ان کے معجزات تھے، ان کے بارے میں ذکر کرنے لگ پڑے۔ ان کے قریب ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور جب یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کا ذکر کر رہے تھے تو یہ ذکر سننے کے بعد یہ بندہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم امام حسن عسکری کے بارے میں کہہ رہے ہو میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ امام حسن عسکری ایسے ہی ہیں جیسے ہم عام انسان ہوتے ہیں۔ یہ جو تم چیزیں لوگ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو اس پر مجھے اعتقاد نہیں، اور ہو سکتا ہے تم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو۔ وہ جو امام حسن عسکری کے اصحاب ادھر تشریف فرما تھے، انہوں نے بڑے تعجب کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس کو حیرانگی کے ساتھ کہنے لگ پڑے کہ جس چیز کو ہم نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے ہم اس پر کس طرح سے یقین نہ کریں، کس طرح سے امام کے ہاتھوں سے نکلنے والی کرامات کو، معجزات کو ہم دیکھنے کے بعد انکار کر دیں۔ یہ پھر بھی نہ مانا، بحث و مباحثہ ہونے لگ پڑا۔ آخر میں یہ بندہ کہتا ہے کہ فرق تو نہیں ہے حسن عسکری میں اور عام انسان میں۔ وہ دلیلیں دیتے تھے، یہ مانتا نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ میں تمہارے امام کا خود امتحان لوں گا۔ یہ پھر بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں امتحان لے کر ان کی امامت کا قائل ہوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہتا ہے کہ تم سارے بھی امام حسن عسکری کو ایک خط لکھو گے، اس خط میں جو جو تمہارے سوالات ہیں ان کو پوچھو گے۔ ایک خط میں بھی لکھوں گا، لیکن خط میں سیاہی سے نہیں لکھوں گا، بلکہ میں پانی کے ساتھ سوالات لکھوں گا کہ جس کو کوئی اور بندہ نہیں پڑھ سکے گا۔ اگر تمہارے امام کے پاس علم الہی ہے اور خدا کی طرف سے عطا کردہ علم غیب ہے تو وہ میرے سوال کا جواب دے دیں گے، اگر نہ دیا تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ ان کی امامت نہیں بلکہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک عام انسان ہے۔ یہ بھی سارے راضی ہو گئے۔ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا کہ وہ ہمارے یہ سوالات اور یہ سارے خط جتنے بھی خطوط ہیں ہمارے یہ لے کر سامرا میں جائے گا امام حسن عسکری کے پاس، اور امام حسن عسکری سے جواب لے کر واپس آئے گا۔ ایک بندہ انہوں نے لیا اور اس کو امام کی طرف بھیجا۔ وہ امام کی طرف جب گیا سارے سوالات کے جوابات اس نے لیے۔ لینے کے بعد عزیزان محترم یہ جب واپس آیا تو سب نے خط کھول کے دیکھے، ان کو اپنے اپنے جوابات ملے ہوئے تھے۔ اس شخص نے بھی دیکھا کہ جس نے اپنا خط سیاہی کے ساتھ نہیں لکھا تھا بلکہ پانی کے ساتھ لکھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ میرے سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے اور خط میں میرا نام، میرے والد کا نام، میری والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ خط پڑھ کے تو رونے لگ پڑا، اس کو دیکھ کر رونے لگ پڑا، اور بلا ساختہ اس نے اپنے دوسرے صاحب سے کہا کہ میں تم سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے شک کیا، واقعی ہی امام حسن عسکری خدا کی طرف سے حجت خدا ہیں، رہبر ہیں مسلمین کے لیے اور پیغمبر اکرم کے حقیقی جانشین ہیں۔ میں امام حسن عسکری کی امامت پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے علم غیب بھی جانتے ہیں اور ان کا علم خدا کے علم کے ساتھ متصل ہے۔ عزیزان محترم اسی طرح وقت گزرتا رہا، امام حسن عسکری پر بہت زیادہ اس وقت فشار بھی آتا رہا، کیونکہ ہمارے 3 امام ایسے ہیں کہ جن کو خلفائے بنی عباس نے بہت زیادہ تکلیف کی، حتیٰ کہ ان کو تکلیف دینے میں ذرا برابر بھی تکلف سے کام نہیں لیتے تھے۔ ایک امام جواد، امام نقی ہادی اور امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین، اور ان کی دیکھ لیں اس ظلم و جور کی وجہ سے، ان کو زندانوں میں قید کرنے کی وجہ سے ان اماموں کی زندگی بھی بہت مختصر سی ہے۔ امام جواد 28 سال کی عمر میں شہید ہو گئے اور امام حسن عسکری 8 ربیع الاول کو 260 ہجری قمری میں 28 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت بھی سامرا میں رہتے ہوئے بھی امام کو ان کے
اصحاب سے ان کے شیعوں سے ملنے تو نہیں دیا جاتا تھا، لیکن امام نے اپنا رابطہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ قطع نہیں کیا۔ براہ راست تو ملاقات ممکن نہ ہوتی تھی، لیکن امام اپنے خط و کتابت کے ذریعے سے اور اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنے شیعوں کے ساتھ مسلسل ملاقات ان کی اس طریقے کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کی مشکلات، پریشانیوں، ان کے سوالات کے جوابات دیتے رہتے تھے، حتیٰ کہ، اور یہ اس کے مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے، اس کو بس بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کہ دوسرا یہ کہ جو خلفائے بنی عباس کے بزرگ تھے، انہوں نے احادیث اور روایات میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ امام حسن عسکری کی ہی نسل سے انہی کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوگا۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو اس کی ولادت کی وجہ سے وہ جتنے بھی اپنے زمانے کے ظالم اور جابر حکومتیں ہوں گی ان کو ختم کر کے پرچم حق کو لہرائے گا۔ یہ چیزیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر۔ در حالانکہ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں سنا اور اس نے اس وقت کتنے ہی بچوں کو تہہ تیغ کر دیا، ان کا قتل عام کر دیا، لیکن اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کو پال سکتا ہے۔ امام زمانہ کی ولادت بھی ہو گئی، اور امام حسن عسکری نے اپنے بڑے خاص الخاص اصحاب اور جو جن کے اوپر اعتماد تھا ان شیعوں کو امام زمانہ کا دیدار بھی کرواتے تھے، اور اس کے بعد زمینہ سازی بھی اس طرح سے بنوائی تھی کہ جب تم لوگوں کو غیبت کے زمانہ میں امام زمانہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو اپنے بعض نمائندے ایسے بنائے یا لوگوں کو اس روش سے روشناس کروایا کہ ان نمائندوں کے ذریعے سے تم اپنے وقت کے امام تک پہنچ بھی سکتے ہو اور اپنی مشکلات و پریشانیوں کا حل بھی تلاش کر سکتے ہو۔ اس لیے جب امام زمانہ کی غیبت کا دور شروع ہوا تو امام حسن عسکری نے پہلے سے ہی یہ چیزیں روشناس کروائیں، تیار کروائیں، مومنین کو تیار کیا کہ زمانہ غیبت میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح کی مشکلات و پریشانیاں آئیں گی، تو امام کے ساتھ جب براہ راست تمہارا تعلق نہ ہو سکے تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے اپنی مشکلات و پریشانیوں کو تم حل کروا سکتے ہو۔ یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی روش ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی ہم امام زمانہ تک اگر براہ راست نہیں پہنچ سکتے تو ان کے نمائندوں کے ذریعے سے ہم اپنی، جو ان کے نمائندے برحق ہیں جن کے بارے میں مختلف حدیث میں ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے تشیع اس وقت بچی ہوئی ہے، جس کا ایک نمونہ ولی فقیہ ہے، اور جو ہمارے مراجعین عظام ہیں، خدا ان سب کی حفاظت کرے، اور خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور ان کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کے لیے ہمیں بھی موقع اور ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کام کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔